کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے محبت کی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے دور دور تک کوئی احساس نہ ہو؟ ایک ایسی یک طرفہ محبت جہاں نہ کوئی امید ہو، نہ کوئی راستہ اور نہ ہی خاندانی حیثیت کا کوئی جوڑ، لیکن پھر ایک رات مسلح پر بہنے والا ایک آنسو آسمانوں پر بنے تمام فیصلے بدل دے۔ آج کی یہ سچی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے ناممکن کو ممکن ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی تہجد کا کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے یا اللہ نے آپ کی کسی ناممکن دعا کو پورا کیا ہے تو ابھی کومنٹ سیکشن میں یا اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنی سٹوری بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری کون کون سی بہنیں اور بھائی اس معجزاتی نماز کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی کہانی ہے تو نیچے کومنٹ میں لازمی شیئر کریں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی کہانی دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی۔ چلیے بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ایمان افروز اور آنکھیں کھول دینے والی تہجد کی اس معجزاتی کہانی کی طرف جو مجھے میری ایک پیاری سبسکرائبر نے مجھے واٹس ایپ کی ہے۔ السلام علیکم آپی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں آپ کا چینل کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں اور جو آپ لوگوں کے معجزات شیئر کرتی ہیں ان سے میرا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی لڑکی جو محبت میں ٹوٹ چکی ہو یا جسے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ کبھی نا امید نہ ہو۔ میری اس کہانی کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ سکے۔ آپی، یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ہے۔ مجھے اپنے ہی ایک دور کے کزن سے یک طرفہ محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام میں یہاں نہیں بتاؤں گی، آپ کچھ بھی فرض کر لیجئے۔ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ ہی پڑھائی میں، نہ دیکھنے میں اور نہ ہی خاندانی اسٹیٹس کے حساب سے۔ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے اور میری امی کی شادی ایک بہت ہی غریب خاندان سے ہوئی تھی، یعنی کہ ہم ایوریج کلاس لوگ تھے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ ہینڈسم تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی خاندانی فنکشن ہوتا وہ سب سے ہنس کر مل لیتا، بات کر لیتا، لیکن جیسے ہی وہ میری طرف دیکھتا تو وہ بالکل سرد مہر ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ شاید میں کسی غریب خاندان کی لڑکی ہوں، یا شاید میں اسے اس طرح سے دیکھتی تھی کہ اسے میرا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے آپی، لیکن ایک بار خاندان کی ایک شادی پر میں نے خود سنا کہ وہ اپنے بھائی کو جو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی ناپسند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے غریب خاندان کی لڑکیاں جو کہ امیر لڑکوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے آتی ہیں اور جان بوجھ کر وہ میری طرف دیکھتی ہے تاکہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، لیکن مجھے اس سے اتنی ہی شدید نفرت ہوتی ہے۔ یقین کریں آپ، جب میں نے اس کے وہ الفاظ سنے جو کہ مجھے کسی نے بتائے تھے کہ وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا، یقین کریں مجھے ایسا لگا میرے دل کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرا رشتہ کسی بڑے اچھے گھرانے میں کر سکتی، اور دوسری طرف میری اس سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ شخص میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ مجھے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اس نے میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ پھر بھی آپی مجھے نہیں پتا کہ میری اس سے محبت اتنی شدید کیوں بڑھتی جا رہی تھی، کیوں میں دن بدن اس کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ میرے خوابوں میں بھی وہی نظر مجھے آتا تھا، اس کی آواز مجھے ایسا لگتا تھا میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یقین کریں آپ، میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو شادی بہت دور کی بات تھی آپی۔ میں اس شخص کی محبت کے لیے ترس رہی تھی، اس کی ایک نظر کے لیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری انا کے خلاف ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا۔ میں دعا کرتی تھی کہ بس ایک دفعہ وہ مجھ سے محبت سے بات کر لے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو 0% امید تھی، نہ میری شکل اور صورت ایسی تھی، نہ ہی میں بہت زیادہ کوئی حسین تھی آپی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو پاتا، نہ ہی میرا کوئی فیملی سٹیٹس ایسا تھا کہ وہ کسی چیز سے امپریس ہو کر مجھ سے بات ہی کر لیتا۔ تو میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی نرم گوشہ تھا ہی نہیں۔
جب میں نے ہر طرف سے راستے بند دیکھے تو میں نے لوگوں سے آس لگانا چھوڑ دی تھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی تھی کہ اے میرے اللہ پاک، میرے دل کو کیا ہو رہا ہے، کیوں میرا دل بار بار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ پھر ابھی میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جب روحوں کا تعلق عالم ارواح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تب روحیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن مجھے ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میں یقین نہیں کرتی تھی کہ اس طرح کا کوئی تعلق انسان کا کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی اس محبت سے بھی بالکل انجان تھی جو میرے دل میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی میں نے یوٹیوب پر ہی تہجد کی برکات کے بارے میں سن رکھا تھا، تہجد کے معجزات کے بارے میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی، کبھی کسی کی معجزاتی کہانی سنی تو کبھی کسی کی، لیکن دل کے اندر ایک سنتے سنتے ویڈیو یقین تو آتا تھا لیکن بعد میں وہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری ذات کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں آپ، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھی تھا لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں بھی ڈگمگا جاتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے نیت کر لی کہ آخر تہجد پڑھنے میں حرج کیا ہے، اپنے رب کے قریب ہونے میں کیا برائی ہے۔ تب آپ ہی میں نے ٹھان لی کہ اب میں تہجد کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے نیت کی کہ اب میں اپنے رب سے مانگوں گی، کیونکہ جو دل بناتا ہے نا وہی دل بھی بدلنے پر قادر ہے۔ اب بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ایک لائن بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ضد لگا کر تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ کیسے نہیں دے گا آپ کو۔ یقین کریں آپ ہی، بس اسی لائن کو سن کے میں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ضد لگا لوں گی۔ مجھے دنیا والوں سے میں لڑ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جس شخص سے میں محبت کر بیٹھی تھی وہ شخص تو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے رات کے آخری پہر اٹھنا شروع کر دیا۔ شروع میں بہت مشکل ہوتا تھا، آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی، شیطان بہکاتا تھا کہ جب وہ لڑکا تو اس سے بات بھی نہیں کرتا یا کوئی امید ہی نہیں ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بن سکے تو تم تہجد پڑھ کے کیا کرو گی، اپنا وقت ہی ضائع کرو گی۔ لیکن میں رو کر اٹھتی، وضو کرتی اور مصلی پر بیٹھ جاتی۔ آپ یہ یقین کریں مجھے دعا مانگنا ہی نہیں آتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں دعا میں کیا مانگوں، اس شخص کی محبت مانگوں یا اس شخص کا ساتھ مانگوں۔ مجھے دونوں چیزیں ناممکن لگتی تھی، لیکن پھر بھی میں تہجد میں اٹھتی، نوافل پڑھتی اور بس جائے نماز پر بیٹھی رہتی۔ میں تہجد میں صرف 2 نفل پڑھتی اور پھر سجدے میں جا کر گھنٹوں روتی ہوتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، اس شخص نے مجھ سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے جو وہ توڑ کر چلا گیا اور میں اتنا رو رہی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں کیوں اتنا روتی ہوں، میرے آنسو کیوں اس قدر نکلتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہی کہتی کہ یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتی، میں اپنے دل کا حال کسی کو بتا نہیں سکتی، لیکن تو مقلب القلوب ہے نا، تو اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے یا کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کی محبت سے آزاد کر دے، میرا دل اس سے آزاد کر دے، میری سوچ اس سے آزاد کر دے، اور اگر تو چاہے تو ناپائیدار کو بھی پائیدار بنا سکتا ہے۔ میں نے مسلسل 8 مہینے تک تہجد پڑھی، حالانکہ ان 8 مہینوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب میرا اعتماد نہ ٹوٹا ہو۔ جب میں تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی تو میرے دل کو سکون مل جاتا تھا، لیکن جب سوتی تو پھر وہی بے چینی، وہی بے اعتباری، وہی بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ۔ ایسا لگتا تھا کچھ نہیں ہوگا، تہجد پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب میں نے 1 مہینہ پورا تہجد پڑھی آپ ہی، تو یقین کریں میرے دل نے کہیں نہ کہیں سے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا، تہجد چھوڑ دو۔ لیکن میں نے کہا کہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، میں اس شخص کے لیے نہیں پڑھوں گی، میں بس اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تہجد پڑھوں گی۔ لیکن آپ ہی میں نے تہجد نہیں چھوڑی، بارش ہو، سردی ہو یا طبیعت خراب ہو، میں رات کے 3 بجے مصلی پر ہوتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کثرت سے شروع کیا۔ پھر ایک دن وہ معجزہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یقین کریں یہ معجزہ سننے سے پہلے آپ سب بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کامنٹ سیکشن میں لکھیں، اور کامنٹ سیکشن میں لکھنے سے پہلے 5 یا 7 دفعہ پڑھ کر اپنے ذہن میں اس دعا کو، شخص کو رکھ کر کامنٹ سیکشن میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ ہی کیا ہوا کہ اس لڑکے کا ایک دفعہ بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ کسی ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ گیا تھا اور اس کی جو گاڑی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بہت ہی بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مہینوں کے لیے بیڈ پر آ گیا تھا۔
اور جب ہمارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا، اور میں یہاں پر آپی ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میری آپی کی شادی انہی کے گھر کے ساتھ کسی محلے میں، یعنی کہ انہی کے ریلیٹیوز ہیں وہاں ہوئی تھی۔ تو جب میرے گھر والے اس کی عیادت کے لیے گئے تو ساتھ میں بھی گئی تھی۔ تو معمول کے مطابق ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اس کو دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے خود بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن مجھے اس شخص سے کوئی امید نہیں تھی سوائے نفرت کے۔ اب تو میری انا بھی مجھے جو ہے نا وہ اس کی طرف دیکھنے سے روکنے لگ گئی تھی، لیکن میں خاموش بیٹھی رہی۔ میں معمول کے مطابق ہی گئی تھی، میرا مقصد کوئی اس سے ملنا، اس کو دیکھنا نہیں تھا۔ تو سب لوگ جب چلے گئے تو اس نے نا مجھے ایک چھوٹے بچے کی ہاتھ، جو کہ اس کا بھتیجا تھا، مجھے میسیج بھجوایا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یقین کریں آپ ہی، وہ پہلی میرے دل کی دھڑکن تھی جو اس قدر بے ترتیب ہوئی کہ وہ آخر مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے یہی تھا کہ یقیناً وہ کوئی نہ کوئی مجھ سے پھر ایسی بات کہے گا جس سے میرے دل کو تکلیف ہوگی، میری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بولا کہ تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ جب بھی تم پہلے کسی فنکشن میں آتی تھی یا ہماری ملاقات ہوتی تھی تو تمہاری نظریں صرف مجھ تک ہی ہوتی تھی، تم صرف مجھے دیکھتی رہتی تھی، لیکن آج تم نے میری طرف بھی نہیں دیکھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بس آپ ہی وہ شروعات تھی۔ اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی بہانے سے میرا نمبر لیا اور مجھ سے پڑھائی کے حوالے سے یا کسی بھی بات کے حوالے سے اس نے مجھ سے ایک دو دفعہ بات کی، میسیج کیا، لیکن پھر اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، پھر اس دوران بھی اس کا کوئی میسیج نہیں آیا تھا آپ ہی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے میسیج کیا کہ میں اتنے سٹیٹس لگاتا ہوں واٹس ایپ پہ، لیکن تم نے کبھی بھی میرا سٹیٹس سین نہیں کیا۔ تو ابھی میں نے اسے کہا کہ میں نے تو آپ کا نمبر ہی سیو نہیں کیا ہوا، تو آپ کا سٹیٹس مجھے شو نہیں ہوتا۔ آپ ہی اتنی سی بات تھی، اس شخص نے مجھ پر اتنا غصہ کیا، اس نے اتنی تلخ باتیں مجھ سے کی کہ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے تم سے بات کر لی ہے یا تمہیں میسیج کر لیا ہے تو تم بہت غرور میں آ جاؤ گی کہ تم نے میرا نمبر تک سیو نہیں کیا ہوا۔ اسی طرح بولتے بولتے اس نے خود ہی جو بھی کہنا تھا کہہ دیا، لیکن میں نے اس کے کسی میسیج کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ ہی پھر اس نے 2 یا 3 دن کے بعد مجھے دوبارہ میسیج کیا اور مجھے نا سوری بولا تھا۔ اس نے بولا کہ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، تو تم جو ہے نا میری کسی بات کا غصہ نہ کرنا۔ تو میں نے اٹس اوکے کہہ کے اس کو رپلائی کر دیا، لیکن اس کے بعد سے میں نے اس کا نمبر بھی سیو کر لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا نمبر سیو کر رہی ہوں، اگر آپ کو اتنی ہی اپنی انا پر چوٹ لگتی ہے تو میں آپ کا نمبر بھی سیو کر لیتی ہوں۔ اب بھی اس کے بعد سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، پھر وہ سٹیٹس لگاتا تھا اور میں بس سین کرتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں وہ میرے لیے لگاتا ہے، پتہ نہیں کہیں سے مجھے کوئی امید جاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کوئی میسیج نہیں کرتا تھا، کوئی کال نہیں کرتا تھا، بس سٹیٹس لگا دیتا تھا ہر رات کو، تو میں وہ سین کر لیتی تھی۔ پھر 1 یا 2 دن اس نے سٹیٹس لگائے تو میں نے اس کے سٹیٹس سین نہیں کیے، لیکن اس دوران آپ ہی میں نے تہجد نہیں چھوڑی، بلکہ جہاں پہ میں 2 نوافل تہجد کے پڑھتی تھی نا، وہاں پہ میں 4 نوافل پڑھنے لگ گئی۔ 1 گھنٹے کے لیے دعا کرتی تھی نا، وہاں پہ آپ ہی میں نے اپنی دعاؤں کا دورانیہ 2 گھنٹے کے لیے کر دیا، کہ مجھے ایسا لگتا تھا شاید امید کی کوئی کرن جاگ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو لیکن ابھی مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی امید تھی کہ وہ شخص کبھی بھی مجھے اپنی محبت اگر اس کو ہو بھی گئی تو مجھے کبھی شو نہیں کروائے گا، بلکہ اس کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی تھی، اگر محبت ہو بھی جاتی تو کبھی ہم ایک دوسرے کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس کے گھر والے کبھی بھی میرے رشتے کے لیے نہ مانتے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے مجھے میسیج کیا، ہماری ایسے ہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے بولا کہ صبح کچھ مہمان آئیں گے تو اس لیے مجھے جلدی سونا ہے، تو آج میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس نے بولا کہ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اور میں اپنی زندگی، وہ میری ایج شادی کی ہو گئی تھی، میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے مجھے یہی تھا کہ شادی تو اس سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو کہیں اور تو کرنی ہی ہے، تو ٹائم سے ہی کر لو، زیادہ برباد ہونے سے بہتر ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے چلو مبارک ہو، یہ کہہ کے آپ ہی اس نے میسیج کرنا مجھے بند کر دیا۔ 2 یا 3 دن کے بعد آپ ہی یقین کریں وہ معجزہ ہوا کہ میں آپ کو اب بھی بتاؤں تو میں رونے لگ جاؤں، میرے آنسو آج بھی نہیں رکتے، میں اپنے رب کے سجدوں میں شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ آپ ہی وہ معجزہ یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے تھے رشتہ لے کر اس شخص کا۔
آپ یہ یقین کریں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے رب نے میری تہجد کی دعاؤں کا اتنا پیارا مجھے صلہ دیا، اتنا میٹھا پھل۔ آپ میں نے پورے 8 مہینے تہجد پڑھی تھی، میں نے 8 مہینے اپنے رب سے مانگا تھا۔ اس دوران بھی کبھی اپنے رب پیارے پہ یقین کر لیا اور کبھی اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یقین کریں آپ پھر بھی میرے رب نے مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، یہ رشتہ آپ ہی طے ہو گیا۔ یقین کریں آپ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں جس شخص سے محبت کرتی تھی مجھے اس شخص کی محبت مل گئی ہے، اس شخص سے میری منگنی ہو گئی ہے۔ باجی مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ جب ہم زمین پر مصلے پر روتے ہیں نا تو آسمانوں پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کسی اور جگہ طے کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے وہاں سے ختم کر کے میرے گھر رشتہ بھجوا دیا تھا۔ ہمارا رشتہ طے ہوا، ہماری منگنی ہو گئی آپ ہی، اور ہماری شادی اب اگلے سال ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کریم کا اتنا شکر ہے کہ میں اس شخص کی محبت پالی ہے جس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود بخود میرے دل میں ڈالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن مجھے دکھا دیا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ میں دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں، اپنی دنیا کا ہر کام چھوڑ سکتی ہوں، بیمار ہو سکتی ہوں، مرنے کے قریب بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کے سامنے تہجد کے وقت جھکنا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اپنے ویورز کو بس یہی بتائیں کہ محبت اگر سچی ہو اور اس کا وسیلہ تہجد کا بنا لیا جائے تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی کے دل کو بدلنا 1 سیکنڈ کا کام ہے، کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آج کی میریکل سٹوری سن کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا آپ کے دل میں بھی اپنے رب پر بھروسہ بڑھا ہے؟ کیا آپ کے دل میں بھی تہجد کی محبت جاگی ہے؟ تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔